अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज दोस्तों, अगर दिमाग में गंदे ख्यालात आएँ तो क्या करें। अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके दिमाग में गंदे ख्यालात आते हैं, गंदी सोचें उनके दिमाग में भरी पड़ी होती हैं। आखिर ये क्यों आते हैं प्यारे दोस्तों? क्योंकि शैतान हमें बहकाता है, हमारे दिमागों में गंदे गंदे ख्यालात डालता है। शैतान जब हम इबादत करते हैं तब बहुत बहकाता है। अक्सर लोगों के दिमाग में गंदे ख्यालात आते हैं। प्यारे दोस्तों, आपने देखा होगा इंसान जब अकेले बैठा होता है, उसके आसपास कोई नहीं होता है, तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में गंदे ख्यालात आते हैं। प्यारे दोस्तों, आइए जानते हैं ये गंदे ख्यालात क्यों आते हैं और किस वजह से आते हैं। मोहतरम सामीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, जैसे कि अभी आपने थंबनेल के अंदर पढ़ा कि अगर आपके जहन में, आपके माइंड में गंदे गंदे ख़यालात आने लगें और बहुत ही ज़्यादा आते रहें, बार बार आते रहें, तो समझ जाना अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें कुछ अता करना चाहता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें कुछ देना चाहता है। जी देखिएगा, मिनहाजुल आबिदीन के अंदर लिखा, हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान के दिल पर एक फ़रिश्ता मुकर्रर फरमा दिया है। एक फ़रिश्ते को, जितने भी इंसान हैं दुनिया के अंदर, हर इंसान के दिल पर एक फ़रिश्ता मुकर्रर फरमा दिया है और उस फ़रिश्ते का नाम है मुल्हिम, और उस फ़रिश्ते का काम है नेकी की दावत देना, नेकी की तरफ बुलाना। जो फ़रिश्ता है उसका नाम है मुल्हिम, और जो वो दावत देता है उस दावत को कहते हैं इल्हाम। तो हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि इस फ़रिश्ते के मुकाबले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक शैतान को मुकर्रर कर दिया है। उस शैतान का काम ये होता है कि वो इंसान को बुराई की तरफ बुलाता है, यानी बुराई की दावत देता है। उस शैतान का नाम है वसवास, और उस दावत का नाम है, जो वो शैतान दावत देता है, उस दावत को कहते हैं वसवसा, और शैतान का नाम है वसवास। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, दो चीज़ें हो गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर इंसान के दिल पर जो है फ़रिश्ता मुकर्रर फरमा दिया है जो कि नेकी की तरफ बुलाता है, और दूसरी तरफ जो है उसके मुकाबले में शैतान मुकर्रर कर दिया है जो कि बुराई की तरफ बुलाता है। अब अगर आपके जहन के अंदर, आपके माइंड के अंदर गंदे गंदे ख़यालात आ रहे हैं, जैसे मान लीजिएगा आप फ्री बैठें तो आपके जहन में गंदे गंदे ख़यालात चल रहे हैं। इसी तरीके से बहुत सारे लोग जब नमाज के लिए खड़े होते हैं ना, इस तरीके से नमाज़ पढ़ते हैं, तो उसको पहली रकात में ही इतने गंदे गंदे ख़यालात आने लगते हैं कि वो सोचता है कि यार मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, मुझे गंदे ख़यालात क्यों आ रहे हैं। और कभी कभी तो बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा भी होता है कि वो रकातें भी भूल जाते हैं, फिर उन्हें दोबारा नमाज़ पढ़ना पड़ती है। तो यहाँ पर जो फ़रिश्ता है वो नेकी की दावत दे रहा है कि भाई नमाज की तरफ चलो, तो आप नमाज़ पढ़ने के लिए आ गए। लेकिन शैतान जो उसके मुकाबले में अल्लाह ने मुकर्रर फरमा दिया है, वो शैतान आपके जहन के अंदर गंदे गंदे ख़यालात ला रहा है और आपकी नमाज को ख़राब करने की सोच रहा है। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, यहाँ पर एक बात आप समझ लीजिएगा कि जब भी आपको गंदे ख़यालात आएँ तो अपने सजदों को लंबा कर दो, अपने सजदों को तवील कर दो, अपनी नमाज़ों को तवील कर दो, और अपने रुकू और सुजूद को तवील कर दो, ताकि शैतान जो आपके जहन के अंदर गंदे गंदे ख़यालात और गंदे गंदे वसवसे डाल रहा है ना, तो वो भी भाग जाए कि इस बंदी की तो मैं नमाज़ ख़राब कराना चाह रहा था, लेकिन इसने तो लंबे सजदे कर दिए, इसने अपनी नमाज को बढ़ा दिया। लेकिन यहाँ पर एक बात सोचने की ये है मेरे प्यारे दोस्तों, कि आपने देखा होगा कि भाई कोई शराबी है, शराब पीता है ना, वो तो हर वक्त शराब खाने में पड़ा ही है, तो शैतान उसके पास नहीं जाएगा उसे बहकाने के लिए। ऑलरेडी वो तो बहका हुआ है ही, वो तो नेकी के रास्ते से बिल्कुल अलग है और उसे नेकियों से कोई मतलब भी नहीं है। तो शैतान उन लोगों के पास नहीं जाएगा जो बहके हुए हैं, बल्कि शैतान उस इंसान के पास जाता है जो अल्लाह की तरफ जाता है, अल्लाह का नेक बंदा बनता है। तो उसे बहकाने के लिए और अल्लाह से उसे दूर करने के लिए, नमाज़ों से, नेकियों से उसे दूर करने के लिए ये शैतान उस बंदे को बहकाता है। अब जब गंदे गंदे ख़यालात आते हैं
تو پھر انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ سوچتا ہے کہ یار مجھے اتنے گندے خیال کیوں آ رہے ہیں، جب کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، جب کہ میں قرآن شریف پڑھ رہا ہوں، دعا مانگ رہا ہوں، پھر بھی میرے ذہن کے اندر گندے گندے خیالات آ رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتا دوں، دیکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 فرشتے ہر انسان کے دونوں کاندھوں پر مقرر فرما دیے ہیں، جن کا نام ہے کرامن کاتبین۔ اب یہاں پر بڑی سوچنے کی بات ہے، جیسے مان لیجیے گا آپ نے دن میں ارادہ کیا کہ آج میں رات کو تہجد کی نماز ادا کروں گا، لیکن جب آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، آپ کا ارادہ تھا کہ میں رات کو اٹھوں گا اور تہجد کی نماز ادا کروں گا، لیکن کسی وجہ سے آپ کی آنکھ نہ کھلی، تو جو کرامن کاتبین جو دونوں فرشتے ہیں، ایک فرشتہ وہ ہے جو کہ گناہ لکھتا ہے، اور جو سیدھی طرف کا فرشتہ ہے وہ نیکیاں لکھتا ہے۔ تو سیدھی طرف کے فرشتے نے، سیدھے کاندھے کی طرف جو فرشتہ ہے، اس نے فوراً سے پہلے تہجد کی نماز پڑھنے کا جو ثواب ہوتا ہے وہ آپ کے رجسٹر میں لکھ دیا، لیکن ابھی تک آپ نے پڑھی نہیں، آپ سوتے رہے، آپ کی آنکھ کھلی کہ یار تہجد کا وقت تو نکل گیا، لیکن آپ کے نامہ اعمال میں تہجد کی نماز کا ثواب لکھا جا چکا ہے۔ اور ادھر جو فرشتہ ہے بائیں طرف جو گناہ لکھتا ہے، اگر بندہ گناہ کا ارادہ کرے تو اس کو روک لیا جاتا ہے کہ ابھی بندے نے گناہ کا ارادہ کیا ہے، ابھی گناہ کیا نہیں ہے۔ اس نے دن میں ارادہ کیا کہ رات کو میں چوری کرنے کے لیے جاؤں گا، لیکن ابھی اس نے چوری نہیں کی، تو اس فرشتے کو روکا جاتا ہے کہ ابھی اس کا گناہ مت لکھ۔ جبکہ اس دوسرے فرشتے نے، جب بندے نے ارادہ کیا دن میں ہی کہ میں رات کو تہجد کی نماز پڑھوں گا، ابھی ارادہ ہی کیا تھا، تو اس نے نیکیاں لکھ لی۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا خاص فضل و کرم ہے بندے کے اوپر۔ لیکن اب وہ گناہ کے لیے جا رہا، چوری کرنے کے لیے بھی ارادہ کیا، پھر بھی گناہ نہیں لکھا گیا۔ اب اس نے رات میں جا کر کے چوری کر بھی لی، پھر بھی گناہ نہیں لکھا گیا، روکا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ توبہ کر لے، جب وہ توبہ نہیں کرتا تو اس کا گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، دیکھیے گا ادھر سیدھے کاندھے کی طرف جو فرشتہ ہے، اگر آپ نیکی کا ارادہ کر رہے ہیں تو فوراً سے پہلے رجسٹر میں آپ کی نیکی لکھی جا رہی ہے، جبکہ آپ نے وہ نیکی کی بھی نہیں۔ اور ادھر بندہ گناہ کر لیتا ہے، پھر بھی گناہ نہیں لکھا جاتا، کہ ہو سکتا ہے کہ یہ توبہ کر لے، ہو سکتا ہے کہ ابھی توبہ کر لے، پھر اس کے بعد توبہ نہیں کرتا ہے تو گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا خاص فضل و کرم ہے۔ تو اب دیکھیے گا، اگر نماز پڑھتے ہوئے شیطان کی طرف سے وسوسے و خیالات آ رہے ہیں، تو ایک پیر صاحب تھے، اور ان پیر صاحب نے اپنے مریدوں کو نماز کی تاکید فرمائی، اے میرے پیارے مریدوں، 5 وقت کی آپ نماز پڑھا کرو۔ تو ایک مرید آیا پیر صاحب کی بارگاہ میں، کہنے لگا حضور میں نماز پڑھتا ہوں لیکن مجھے گندے گندے خیالات آتے ہیں، تو ایسی نماز پڑھنے سے فائدہ کیا ہے؟ تو میں سوچتا ہوں کہ نماز نہ پڑھوں جب گندے خیالات ذہن میں ہر وقت آ رہے ہیں۔ تو پیر صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا تھا میرے پیارے مسلمانوں۔ پیر صاحب نے اپنے مرید سے کہا، بیٹا بات سنو، اگر آپ کے ذہن میں نماز پڑھتے ہوئے گندے گندے خیالات آ رہے ہیں تو آپ نماز کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میں صرف 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ جب تم گندے خیالات کی وجہ سے نماز کو چھوڑ سکتے ہو، گندے خیالات آنے کی وجہ سے آپ نماز کو چھوڑ رہے ہو، تو اب یہ بتاؤ، جب تم کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہو تو کیا آپ کے سبزی کے اوپر، جو کھانا آپ کھا رہے ہیں اس کے اوپر مکھی آ کر کے بیٹھتی ہے کہ نہیں بیٹھتی؟ تو مرید کہنے لگا کہ ہاں حضور، مکھی تو بیٹھ جاتی ہیں کھانے پر، کئی مکھی بیٹھ جاتی ہیں، کبھی کبھی ہم ان کو اڑا دیتے ہیں اور کھانا کھا لیتے ہیں۔ تو پیر صاحب مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد میں فرمایا، بیٹا دیکھو یہی بات ہوتی ہے، اب وہ مکھی گندی نالی میں سے اٹھ کے آئی ہو، گندگی جگہ پر سے اٹھ کے آئی ہو، آپ کے کھانے پہ آ کے بیٹھ گئی، پھر بھی آپ نے اس کو اڑا کے کھانا کھا لیا، پھر بھی کھانا کھایا کہ نہیں کھایا؟ تو کیا آپ اس گندے مکھی کے کھانے کے اوپر بیٹھنے سے کھانا کھانا چھوڑ دو گے؟ بولے نہیں حضور، کھانا کھانا کیسے چھوڑ دوں گا؟ اگر میں نے کھانا کھانا چھوڑ دیا تو پھر میں تو مر ہی جاؤں گا۔ تو پیر صاحب نے مسکرا کر کے کہا، بیٹا نماز پڑھو، اگر تمہیں گندے خیالات آئیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا کرو، نماز پڑھو، نماز کو چھوڑنا نہیں ہے۔ جس طریقے سے تم کھانا نہیں چھوڑ سکتے ہو، اسی طریقے سے تم نماز کو بھی نہیں چھوڑ سکتے، نماز پڑھیے گا۔
تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو فرشتہ آپ کے سینے پر مقرر فرمایا ہے جو کہ نیکی کی دعوت دیتا ہے اور وہ اللہ کی طرف بلاتا ہے، تو یوں سمجھو کہ اللہ جب گندے زیادہ خیالات آنے لگے تو سمجھ جانا کہ وہ بندہ اللہ کے اتنی ہی زیادہ قریب ہو رہا ہے۔ کیوں معلوم ہے؟ اس لیے کہ انسان کی جو اندرونی جو انسان کا جو دل ہے نا وہ گناہ کرنے نہیں چاہتا، لیکن شیطان اتنا خطرناک وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ اس سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن انسان ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، لیکن وہ توبہ کر لیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ انسان خود نہیں چاہتا کہ وہ گناہ کرے، لیکن شیطان کے وسوسے میں آ کر کے گناہ ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ بندے کے ذہن کے اندر جتنے بھی گندے خیالات آتے ہیں تو سمجھ جانا کہ وہ بندہ اللہ سے اتنی ہی قریب ہوتا جا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو اپنا دوست بناتا ہے، اپنے قریب کرتا ہے، تو شیاطین اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اسے بہکانے کے لیے۔ تو بہکاوے میں نہیں آنا ہے۔ جیسے پیر صاحب نے کہہ دیا کہ بھائی بیٹا نماز آپ کو نہیں چھوڑنا ہے، جس طریقے سے تم کھانا کھانا نہیں چھوڑ سکتے ایسے نماز بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ نماز پڑھیے گا، اگر آپ کو زیادہ خیالات آ رہے ہیں تو اپنے سجدوں کو لمبا کر دو، رکوع اور سجود کو لمبا کر دو، نماز کو لمبی کر دو، دعا کو لمبا کر دو، تاکہ شیطان ایک دن بہکائے، 2 دن بہکائے، جب دیکھے گا کہ یار یہ بندہ تو نماز کو لمبا کر دیتا ہے تو پھر شیطان بھی آپ کو بہکانا چھوڑ دے گا۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، یہ بہت ہی قیمتی باتیں تھیں جو میں نے آپ تک پہنچائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہم سب کو شیطان کے شر سے جو ہے حفاظت فرمائے، پروردگار ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیچے کمنٹ میں آمین ضرور لکھ دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔